وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله معزز حضرات، جیسے محترم قاری صاحب نے فرمایا ہے، مکتبہ طارق اکیڈمی ماہنامہ مواغی کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ اس ادارے کی طرف سے یہاں لائبریری بھی ایک بنی ہوئی ہے۔ یہ ادارہ مختلف جگہوں پر 18 واٹر فلٹر پلانٹ لگا چکا ہے اور 96 لائبریریاں الحمدللہ قائم کر چکا ہے، اور دیگر کام ہوتے رہتے ہیں، اس کے تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، اسی کا پیغام لے کر آپ کے پاس آگے ہوا۔ وہ پروگرام کیا ہے کہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہم اس وقت بیٹھے ہیں یہاں پر، محلے کی آبادی دیکھیں اور مسجد کے نمازی دیکھیں، کتنے ہی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اس وقت اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ کچھ تو ہوں گے نا جو ڈیوٹیوں پر کام کاج کے لیے گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت گھروں کے اندر موجود ہیں۔ انہیں اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم خود تو جا کر پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے، تمہارا ہمسایہ گھر میں ہوتا تھا، کبھی تم نے دعوت دی اس کو؟ کبھی کہا آپ نے کہ نماز پڑھنے چلے؟ کبھی ہم نے احساس کیا کہ ان کو بھی مسجد میں لے کے آنا چاہیے؟ یا پھر محلے میں رہتے ہوئے بعض دفعہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارا فلاں نمازی جو ہے وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اسے کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ ایک جگہ رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کے حال احوال سے بے خبر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نمازی اس کے گھر کی کیا کیفیت ہے، وہ بیمار ہے، صحت مند ہے، اس کے بچوں نے آج کیا کھایا ہے، کھانے کو گھر میں کچھ موجود بھی ہے، اس کا بچہ کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارا بھائی تو نہیں کہ جس کا بچہ صرف اس لیے سکول نہیں جا رہا کہ اس کے پاس اس بچے کی فیس کے پیسے نہیں، اور اس نے بچہ سکول سے ہٹا کر کسی ورکشاپ پہ کام پہ لگا دیا ہے، حالانکہ وہ پڑھانا چاہتا ہے، بچہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں بعض دفعہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے اللہ پر اس کا حل نکال دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ بہانہ ہے، لائبریری یہاں بنی ہے، ایک تعلق ہے یہاں محترم قاری صاحب کے ساتھ، ایک تعلق ہے کہ جہاں جہاں ہمارے پلانٹ لگے ہیں، اگر لائبریریاں بنی ہیں، بہانے کے ساتھ وہاں جائیں اور دوست و احباب کو یہ پیغام عرض کریں کہ مہینے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ ایک نشست کا اہتمام کریں، ایک میٹنگ کا اہتمام کریں، بیٹھنے کا بہانہ بنائیں، بیٹھنے کے بعد دوست احباب سے ان کا تعارف پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں۔ اس طرح حالات پوچھنے سے کئی لوگوں کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ اسی طرح میٹنگ چل رہی تھی تو ایک بھائی نے بتایا کہ میرا محکمہ تعلیم سے تعلق ہے۔ اب محلے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا، نوجوانوں کو نہیں پتا تھا کہ ہماری مسجد کے لیے نمازی محکمہ تعلیم میں ہوتا ہے۔ اس نے جب بتایا تو کئی نوجوانوں کو رہنمائی مل گئی۔ پھر اسے یہی ہمیں درخواست کی کہ اگر کوئی نوجوان آپ کے پاس تعلیمی رہنمائی کے لیے آتا ہے، اسے کہا میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اسی طرح ایک میٹنگ چل رہی تو بھائی نے بتایا کہ میرا تعلق پاسپورٹ آفس سے، لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں،
اس نے کہا کہ کسی کو اگر کوئی وہاں معاملہ ہو تو میں حاضر ہوں، اس کے جو رہنمائی کر سکتا ہوں کروں گا۔ کوئی سیدھا راستہ ہی بتا دینا تو سفر آسان ہو جاتا ہے، سیدھا راستہ ہی بتا دینا خدا آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، دلوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے حالات سے خبر ملے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری طرح سلام پھیرتے مسجد سے یوں نکل نہیں جایا کرتے تھے جیسے ہم نکلتے، ادھر سلام پھیرا، ادھر ہماری کوشش ہوتی کہ قاری صاحب کہیں آواز نہ دے، بیٹھنا نہ پڑ جائے، فوراً نکل جاتے۔ صحابہ اکرام ایسے نہیں کرتے، وہ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے ان کے حال احوال پوچھتے تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں باہمی پیار تھی، محبت تھی، عقیدت تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، وہ ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہتے تھے۔ تو اس کے لیے ہر مہینے میری جو میں نے درخواست کی ہے، اگر آپ یہاں اہتمام کریں، کوئی دن طے کر لیں، مہینے کا کوئی دن طے کر لیں، جمعے کے دن آسانی ہوتی جمعہ طے کر لیں، مثال کے طور پہ مہینے کا پہلا جمعہ، مہینے کا آخری جمعہ، کوئی مشورے سے کوئی دن طے کر لیں، اور اس موقع پر جتنے احباب ہیں، آپ کو تو نمازی جو ہیں وہ بھی، اور ساتھ اپنے دوستوں کو دعوت دیں، یہاں یار مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہاں باتیں کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے چند منٹ کی گفتگو، بے شک درس کا اہتمام نہ کریں، صرف باتیں کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ جو جھجک ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے دل میں، جھجک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کئی نمازی اس لیے نہیں آ پاتے جھجک کی وجہ سے کہ ہم نے کبھی ان کو بلائے نہیں، دعوت ہی نہیں دی۔ جب ہم بلائیں گے انشاءاللہ اس طرح جب میٹنگز کا اہتمام ہوگا تو آپ دیکھیں کہ 2-3 میٹنگ سے بعد آپ کے نمازیوں کی ایک صف کم از کم بڑھ چکی ہوگی انشاءاللہ، ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جب میٹنگ ہو اس موقع پر چائے پانی کا بندوبست کریں، ویسے چائے پانی کا اہتمام کریں، ریفریشمنٹ کا اہتمام کریں، اور اس کا جو خرچ آئے وہ ہمارا ادارہ ادا کرے گا انشاءاللہ۔ نہ کوئی سیاسی مقصد ہے، نہ کوئی تنظیمی مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ کے گھروں کی آبادی کو بہتر کرنا ہے، اللہ کے گھر میں نمازیوں کو لانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں لانا ہے، صرف ایک مقصد، صرف ایک مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ سے یہ اہتمام کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک اگر ہم دیکھیں تو آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کی ساری حیات پاک اللہ کے بندوں کی خدمت سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے بندوں کی ہمدردی اور خیرخواہی سے بھری ہوئی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ کا براہٹ کے عالم میں گھر آیا، آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، آ کر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ ساری کیفیت بیان کی۔ اماں جان نے اس کیفیت کو سننے کے بعد کچھ بھی وضاحت کرنے سے پہلے 2 قسمیں اٹھائیں، 2 قسمیں اٹھائیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اتنی یقینی کیفیت جو اماں جان نے بیان فرمائی قسمیں اٹھانے کے بعد، اس کا سبب کیا تھا؟ اماں جان نے اپنی اسی گفتگو میں 5 باتیں بیان فرمائی، 5 اوصاف بیان فرمائے اللہ کے پیغمبر کے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعلومہ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق۔ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ٹوٹنے نہیں دیتے، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعلومہ، جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیفہ، اور آپ کے گھر سے، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی مہمان بھوکا نہیں گیا، آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور کسی پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو آپ اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتے ہیں اور آپ اس کے مددگار اور معاون بن جاتے ہیں۔
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی مشکل دور کرتے اللہ پاک اس کی آخرت کی مشکلات دور کر دے. جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تنگی تکلیف دور کر دے اللہ پاک اس کی آخرت کی تنگی اور تکلیفوں کو دور کر دے. تو اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے. جہاں جہاں ہمارے لیے آسانی ہے ممکن ہے ہم جا رہے ہیں تو آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس میٹنگ کا باقاعدہ اہتمام کریں گے, اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے گھروں میں لے کے آنا ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ساتھی ایک منٹ بیٹھو.